بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخشش رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل اور میں ہوں سلمان شیخ. سلمان, کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں روزے, اور گرمیاں بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں. بالکل. اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے فیس بک کے پیج سے لائیو بخشش رمضان سے, ان سب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی, اور ان سب کا فیڈ بیک بھی مجھے موصول ہوتا رہتا ہے جو کہ ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ سب بتاتے ہیں کہ ان کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں اور کیا کیا پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان سب نے ہمیں بہت سارے سوال لکھ بھیجے ہیں جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں سب شکریہ ادا کرتی چلوں M.Travels کا, جن کے سیٹ سے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بخشش رمضان, اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پہ آپ ہمارے اس پروگرام کو مائی ٹی وی کے چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان سب کا بےحد شکریہ جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بخشش رمضان میں فرسٹ ٹائم آج آئے ہمارے درمیان خوبصورت ثنا خان, تصویر احمد سلطانی صاحب. ہم چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم, رمضان مبارک. بہت شکریہ تصویر صاحب کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم آئے ہمارے درمیان. بالکل. اور ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے, ہم نے باری تعالیٰ اور منقبات بھی سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان, کچھ کوشچنز ایسے تھے کہ جب وہ کوشچنز ہمارے ویورز نے ہم تک پہنچائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں بھی انفارمیشن ہو, کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کو جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں. تو آج ہماری پرزور فرمائش پر اور اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر عقیل رائے صاحب. السلام علیکم. رمضان مبارک. تھینک یو سو ویری مچ سر آنے کے لیے. تھینک یو سر. سب سے پہلا سوال تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم آپ سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ جب ہم اپنے فیس بک پیج پر ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات آتے ہیں ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ از ڈائبٹیز بیسکلی؟ دیکھیں, ڈائبٹیز ایکچولی ایک بیماری ہے. صحیح. ایسی بیماری نہیں جو کہ نہ صحیح ہونے والی ہو. جی. تو یہ ایکچولی ہماری باڈی کے اندر انسولین بنتی ہے, اور جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں اس میں انسولین بننا کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں, جس کی وجہ سے انسولین کم بنتی ہے تو شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو ڈائبٹیز ہوں, میں تو کچھ کھا بھی نہیں سکتا. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہم ڈائبٹک پیشنٹ کہتے ہیں, اور یہ صرف انسولین کی یا پینکریاس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارمل شوگر کتنا ہونا چاہیے, یہ اکثر پیشنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. نارمل شوگر دیکھو, ایک ہوتا فاسٹنگ, ایک ہوتا رینڈم. بالکل. فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں جو تقریباً 11-12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو چیک کرتے ہیں وہ جو نارمل باڈی کے اندر ہونی چاہیے 80 سے لے کر 110 کے اندر ملی گرام, 80 ٹو 110 ملی گرام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے پھر دوبارہ جو کہلاتی ہے وہ رینڈم ہے. رینڈم یعنی کہ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. وہ باڈی کے اندر ہونا لازمی ہے تقریباً 110 سے لے کر 200 کے اندر. ایسے ہاں 200 کے اندر. اٹ مینس 160, 150, 180 اس طرح سے نارمل, ہر کسی کی نارمل یہ رہتی ہے. تو یہ جو ڈائبٹک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں انکریز ہو گئے تو وہ پھر دوائی سے بغیر صحیح ہوتی. نارمل جو آدمی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تو آٹومیٹکلی جو شوگر لیول نارمل آ جاتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے اور بھی مزید سوالات کریں گے. بخشش رمضان میں ڈاکٹر صاحب بھی آج موجود ہیں, تو کیوں نہ ندرت ہم نے باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں تصویر احمد سلطانی. آئے ہم نے باری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. حق کی تجلیوں سے معمور ہے خدائی، کثرت میں ہو رہی ہے وحدت کی رونمائی، تیرا ہی جلوہ ہم ہے زندگی کا حاصل، اے جان جان تجلی تو نے یہ کیا دکھائی، نور احد بشکل احمد ہوا منور، کیا خوب پرداداری اور کیا شان رونمائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رائی ہو یا کہ پربت، سرا ہو یا کہ صحرا، کوئی بیان کرے گا کیا شان کبریائی، کوئی بیان کرے گا کیا شان کبریائی. سلطان جان دل سے قربان شیر سبحان، بخشی ہے اپنے در کی کس لطف سے گدائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور وہ سب عطا فرمائے اور آپ اسی طرح سے جو ہے وہ ثنا خوانی کرتے رہیں. تمام جو ویورز ہیں دیکھنے والے یقیناً انہوں نے بھی بہت جو ہے اس مدحت سرائی کو جو ہے وہ محظوظ ہوئے ہوں گے اس مدحت سرائی سے. ڈاکٹر کی ڈرائیو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے جو نعت خواں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سب سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ خوبصورت سے کلام بھی سنتے رہیں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا، بخشش رمضان کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بخشش رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ہے. ساتھ ساتھ سلمان میں ضرور کہتی چلوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فیس بک پہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، ان کے نام بھی ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور ایک اور چیز جو کہ ہمیشہ میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر آپ ہیں اچھے نعت خواں، آپ میں نبی کی نعت پڑھنے کا جذبہ ہے تو آپ ہمارے فیس بک کے پیجز پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں اس سائٹ پہ آ کے بخشش رمضان کی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، جیسے کہ آج ڈاکٹر کی ڈریس آپ بنے ہیں. اچھا سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کافی لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ویسے نارملی تو وہ لوگ اپنی جو بھی ڈوز ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان کو روزے میں اپنی ڈوزیج کا کتنا خیال رکھنا چاہیے وہ آپ کو؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیجیے، کیونکہ ڈائبٹک کے جو مریض ہوتے ہیں وہ یہی پریشان ہوتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور ڈوز کو بھی مینٹین کرنا. کچھ لوگ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے ہیں. جو چلے جاتے ہیں وہ پراپر ایک گائیڈنس لے کر آ جاتے ہیں ڈاکٹر سے. جی اچھا جو نہیں جاتے وہ پھر پریشانی کا باعث رہتا ہے ان کے لیے. اچھا وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ رمضانوں میں جو ڈوز ہم جو کی جاتی ہے، جو مارننگ کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ہمیں شام میں لی جاتی ہے. اچھا جو شام کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ صبح میں لی جاتی ہے. اٹ مینس جیسے آپ ایک گولی ہے چنے کی گولی یا چاول جیسی گولی، جیسے مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر سے چاول جیسی گولی میں صبح ہی کھاتا ہوں، تو ہم
کہ شام کو ایک آدھی کھاتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھی صبح والی جو ڈوز ہے وہ آپ نے روزہ کھولنے کے فوراً بعد لینی ہے, ٹھیک ہے, اور آدھا جو ڈوز ہے وہ آپ نے صبح میں لینا ہے, تاکہ آپ کا جو, کیونکہ آپ تقریباً اتنا جو عرصہ آپ 13-14 گھنٹے کا آپ کا فاسٹنگ رہتا ہے تاکہ آپ کا ہائپو نہ جائے. اچھا ان کیس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہائپو میں چلے جاتے ہیں لوگ, ہائپو میں جا کے کیسے معلوم چلتا ہے, لوگ کپ کپاٹ شروع ہو جاتی ہے, ٹھنڈے پسینہ آنا لگ جاتے ہیں مریضوں کو. یہ پھر ظاہر تو وہ پھر ان کی شوگر چیک کریں آپ, اگر شوگر لو تو پھر آپ کو روزہ فاسٹ جو آپ کو کھولنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, ادروائز وہ لوگ یہ پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جنہوں نے روزہ رکھنا, اب جیسے روزے چل رہے ہیں, اب ظاہر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ نہیں ملے تو جا کے ملاقات کریں اپنے ڈاکٹر سے, پراپر ڈوز کا پوچھیں, یا مطلب جس طرح آپ نے ڈاکٹر مشورہ جو اس کا آپ اس کے مطابق چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی شوگر لیول بالکل 27 پہ آ جاتی ہے, اب اس وقت اگر گھر پر ہیں, کوئی کلینک بھی نہ ہو, تو فوری طور پہ گھر پہ کیا کیا جائے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے, ہر مریض کو معلوم ہونا چاہیے, ہر مریض کو معلوم ہونا چاہیے. بعض ٹائم کیا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہ اگر شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, پیشنٹ کی جو طبیعت ہے اس میں پسینے, ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے اور کپ کپاٹ اور بیہوشی کا عالم بھی ہو جاتا ہے مریض کو نا, تو فوراً آپ گلوکو میٹر سے جو کہ آپ کا گھر میں پڑا, آپ اس کو فوراً شوگر چیک کریں, اس کے بعد اس کو آپ چینی یا گلوکوز یا اور شربت ملا کے جو آج کل گھر میں اویلیبل یہی ہے فوراً پلا دیں, اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, تو ان کو جو روزہ آپ کو کھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے مطلب بہت انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں سیریسلی, کیونکہ جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے ان تک یہ انفارمیشن پہنچی ہوگی. لیکن ہمارے ویورز پرسنلی یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کا روزہ کیسا گزرتا ہے, آپ سحری اور افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے, روزہ کیا دیکھو ہم تو پراپر ابھی رات کو کام کرتے ہیں, تھوڑا سا کھانا ہے, زیادہ نہیں کھانا. صبح سیری میں اچھا پراٹھا نہیں استعمال کرنا ہے آپ نے, روٹی سادی سی روٹی استعمال کریں آپ, پراپر زیادہ بھی نہ کھائیں کہ بھوک نہ لگے, 2-4 روٹیاں کھا رہے ہیں. آپ نارمل خوراک لیں اور جو پانی پیتے ہیں آپ وہ استعمال کریں. تو میں تو وہ اسی طرح ہی کرتا ہوں, اور اللہ میں صبر دے دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب گھر میں بھابھی کے ساتھ سحری بناتے بھی ہیں یا افطاری بناتے بھی ہیں کبھی؟ نہیں میں بناتا بھی ہوں بھائی, میں بھابھی خوش ہوتی ہوں گی رمضان میں اسپیشلی جب آپ بناتے ہیں. سب سے اچھی کون سی چیز آپ بنا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں تو ویسے تو سموسے اچھے بنا لیتا ہوں. اچھا یہ بھی پوچھ رہے تھے آلو والے کیمے والے؟ دونوں چیز والے. زبردست, انسپریشن لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب سے جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں پرسنلی اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ ایک تو اتنی سخت گرمی اوپر سے روزے کی حالت میں کچن میں ہوتی ہیں, ساری چیزیں پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو جتنے مرد حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کی امی کچن میں کام کر رہی ہیں, یا آپ کی بہن کچن میں کام کر رہی ہے, یا آپ کی بیوی کچن میں کام کر رہی ہے, تو ضرور جائیے اور ان کی ہیلپ کروائیے. تو نورت ایک کام کرتے ہیں, آج سے میں بھی والدہ کے ساتھ جا کے بناؤں گا, تصویر بھائی آپ بھی, ہم سب مل کر آج سے جو ہے نا خواتین کو بیٹھاتے ہیں, ہم بناتے ہیں. زبردست. اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں انفارمیٹیو باتیں تو شامل ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ تمام لوگ ہمارے پروگرام میں آنے والے جتنے بھی نعت خواہ ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سننے کی خواہش رکھتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں ہمارے جو نعت خواہ ہیں تصویر سلطانی صاحب کی طرف, اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بارہ ربیع النور کو جشن ولادت نبی طیبہ میں ہم منائیں گے. آج نہیں تو کل سہی طیبہ میں ہم منائیں گے. آج نہیں تو کل سہی, اور ہم بھی مدینے جائیں گے. مجھ کو یقین ہے باخدا
صلی علی نبینا صلی علی محمد واہ کیا خوب رہا تالائے انور اپنا واہ کیا خوب رہا کہ جو ہے محبوب خدا ہے وہی دل بر اپنا جو ہے محبوب خدا ہے وہی دل بر اپنا. شعر سماعت فرمائیں سلمان بھائی کہ اس میں اس قدر یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کو کھٹکا ہے قیامت کا نہ ڈر دوزخ کا ہم کو کھٹکا ہے قیامت کا نہ ڈر دوزخ کا کیوں کہ اپنا دل پر ہی تو ہے شافع محشر اپنا ارے اپنا دل پر ہی تو ہے شافع محشر اپنا آہ کیا خوب اور کون سی رات ہو محبوب خدا کو دیکھے کون سی رات ہو محبوب خدا کو دیکھے اور کون سا دن ہو بندھے بوریا بستر اپنا کون سا دن ہو بندھے بوریا بستر اپنا واہ کیا خوب اور ان کی نالین مبارک جو کہیں مل جائے تو باخدا سر پہ رکھوں تاج سمجھ کر اپنا باخدا سر پہ رکھوں تاج سمجھ کر اپنا اور ایک ذرا خواب میں تشریف جو لے آئے حضور ایک ذرا خواب میں
عرش اعظم کے برابر ہو مقدر اپنا، عرش اعظم کے برابر ہو مقدر اپنا۔ میرے والد صفی محمد احمد فاخر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ روزہ پاک کے دیدار سے پہلے فاخر روزہ کہیں وقت مقرر اپنا، واہ کیا خوب رہا طالع انور اپنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہیں اور ہو گئی۔ بس بالکل، جب ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اور ایسے کلام سماعتوں کی نظر ہوتے ہیں تو بندہ پھر ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سب بالکل مدینے ہو گئے تھے۔ تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ضرور محسوس ہوئے ہوں گے اس آواز سے اور اس کلام سے بھی۔ میں بریک پر جانے والی ہوں، لیکن اس بریک پہ جانے سے پہلے M.Travels کا بے حد شکریہ، ایسا آرتھو کیئر کا بے حد شکریہ کہ ہمیں اس پروگرام کو کرنے کے لیے اسپانسر کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی کے چینل سے، تو ان کا بھی بے حد شکریہ کہ وہ ہمارے میڈیا پارٹنر بنے۔ ہم چل رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں بخشش رمضان۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بخشش رمضان میں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عقیل رائے موجود ہیں اور تصویر سلطانی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بے حد خوبصورت کلام سنایا۔ اب ذرا ان سوالات کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں فیس بک کے ذریعے موصول ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور یہ سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا بیسک سوال جو 4 5 6 لوگوں نے پوچھا، وہ یہ پوچھا کہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ روزے میں کیا کیا کھا سکتے ہیں، تو یہ آپ ضرور بتائیے۔ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا۔ یہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ایکچولی کیا ہے کہ مریض جو پہلے تو چلو کھا لیتے تھے جی جی پھل فروٹ وغیرہ، مگر جب شوگر کا مریض بن جاتا ہے تو پھر آپ روزہ تو رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ جیسے کچھ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا، مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کھاؤں کیا۔ ہم لوگ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھی مریض کو کھاؤ، لمٹ میں کھاؤ۔ اگر آپ کو پھل فروٹ کھانے کا شوق ہے آپ فروٹ چاٹ ذرا سے 1 کپ لے لیں بس، تاکہ وہ اس کی پیشنٹ کی جو نیت ہے اور اس کا جو دل ہے وہ خوش ہو جائے کہ میں نے پھل فروٹ کھا لیا۔ اور پھر اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ ہے جس کے پھر اولاد کہتی ہے ابو جی کھا لو ابو جی کھا لو، اور پھر میں کم سے کم لمٹ بتا دیتا ہوں، کھا لو کم کھاؤ، کھجور کھانی ہے 1 کھا لیں، کیونکہ اگر میں لمٹ نہیں بتاؤں گا نا تو مریض پھر بہت زیادہ کھائے گا۔ تربوز کھائے گا تو پورا آدھا کھا جائے گا تربوز، پھل فروٹ کھائے پھر پکوڑے سموسے کھائے گا، کہ سال میں 1 دن تو آتا ہے، 1 مہینہ تو آتا ہے، تو وہ 1 مہینے تو ہے۔ آپ مطلب شوگر کے ساتھ مذاق نہ کریں نا، تو وہ شوگر نے اگر مذاق کی نا پھر آپ برداشت نہیں کریں، تو یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس کے ساتھ یہ بتا دیں، نورت نے پوچھا نا کھانے کی بات، تو شوگر والے پیشنٹ شربت پینا بھی چاہتے ہیں، بھائی آپ یہ پی لیں، چلو اس میں کچھ نہیں ہوتا پینے دو، تو یہ پینے دو میں تو پینے ہی ہو جاتا صاحب۔ نہیں آپ دیکھو بالکل یہ بھی زیادتی ہے کہ شوگر کے مریض جو ہے وہ شربت پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لازمی نہیں شربت پینا، ضروری تھوڑی اگر نہ کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ پانی پئیں شربت نہ پئیں۔ اب پھل فروٹ آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ نے تلن والی چیزیں نہیں کھانی، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا بہت زیادہ کہتے ہیں پکوڑے ٹھیک ہے بیسن کا وہ ذرا استعمال کر لیجئے تھوڑا سا، باقی کھانا کھا لیں آپ نارمل جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھل فروٹ کو کھانا تو تھوڑا سا پیالہ لے لیں، آپ اپنی جو آپ چاہتے ہیں کھانا وہ کھائیں لیکن لمیٹڈ کھائیں، لمیٹڈ کھائیں۔
اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا بالکل استعمال نہ کریں. کولڈ ڈرنک زہر ہے. اچھا ہاں ویسے کولڈ ڈرنک زہر ہے تو کیونکہ پیشنٹ چاہے ڈائبٹک ہے یا نہیں ہے آپ کو کولڈ ڈرنک بند کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں نا کہ چیزیں نہ کھائیں, یہ بھی چیز ڈاکٹر صاحب بتائیں. ہاں نہیں بالکل وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں طبی طور پہ نہ کھائیں. ہاں. اسپائسی چیزیں جتنی بھی ان کو ہاتھ, اگر وہ شوگر کے بھی پیشنٹ ہیں یا ویسے شوگر کے ہیں کہ نہیں ہے, وہ میدے کے تو ضرور ہو. اچھا نہیں میں اس میں ایک چیز بتاؤں کیونکہ تصویر سلطانی نے بھی بالکل اپنی بات کی اس کے بیچ میں کہ شوگر کی واحد مرض ایسا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہر گھر میں کسی ایک کو ہے یا پڑوسی کو تو ضرور ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کوئی ایک ایسا پھل جو غریب آدمی کی پہنچ میں ہو اور ڈائبٹک بھی ہو تو وہ آرام سے ڈاکٹر صاحب. آج کل خربوزہ آ رہا ہے, آپ خربوزہ لے لیں, مطلب شوگر فری خربوزہ بھی مل جاتا ہے, آپ کو شوق ہے آپ لے لیں. کسی دن خربوزہ کھا لیا, کسی دن ایک کیلا کھا لیا, کسی دن ایک سیب کھا لیا. آپ اس طرح تو کھا سکتے ہیں مگر مقدار میں نہیں کھا سکتے آپ, اور شربت بھی نہیں پی سکتے, اور یہ تلا والی چیزیں تو بالکل نہیں کھا سکتے. زندگی سے پیار کریں, اور زندگی سے پیار کریں. کون سا ایسا فروٹ ہے جو بہت زیادہ کیا تھوڑا سا بھی نہیں آپ کو بہت نارمل رکھنا ہے؟ گنڈیری. شوگر گنڈیری تو بالکل نہیں کھانی آپ نے. اور جی اور گریپس بالکل نہیں کھانے آپ نے. اور جو مٹھائیاں وہ بالکل نہیں کھانی آپ نے. یہ کسٹرڈ بنا لیا تھوڑا سا کھا لو, نہیں وہ بہت زیادتی ہو جائے گی, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لو اس کے بعد گولی تو کھانی ہے. یہ ایک سوال وہ دیکھو میں بتاؤں, وہ جو اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے صحیح, وہ پریشانی وہ لے رہا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب پورے 11 مہینے سال میں اس نے پرہیز کی ہے, پورا مہینہ 1 مہینے میں بد پرہیزی کی نا, سب ختم ہو گیا, ہسٹری آؤٹ گیا. اگر پراپر اگر پیشنٹ ڈائبٹک پیشنٹ پراپر میڈیسن کھائے اور پراپر ڈائٹ لے, الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا, اس کو پراپر کھانا ضروری ہے. بالکل زبردست. آپ کی انفارمیٹیو باتیں جو ہیں آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی تھی. ہم آپ کو ایک بار اور تکلیف دیں گے اپنے ایک اور پروگرام میں, آپ نے آنا ہے. اور اس وقت بھی میں چاہوں گی کہ جتنے بھی ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں, اگر اس چیز سے ڈائبٹک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں فیس بک پہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے, ہمیں آپ میسج بھی کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں, مائی ٹی وی پہ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آنے کا. تھینک یو تصویر سلطانی صاحب آپ آئے, لیکن جاتے جاتے ہم آپ سے ایک منقبت ضرور سنیں گے. اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے اجازت لے لیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی آپ کی ہے اور اسے آپ ہی نے جینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بات پر ہدایت جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس پر عمل کریں, اور میں یہ کہوں گا کہ آرام سے کھائیں, پیار سے کھائیں, کیونکہ کھانا آپ نے اور کم کھائیں, اور کم کھائیں اور غم نہ کھائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو آپ سے ایک اور بخشش رمضان کے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے, سلمان کو اور بخشش رمضان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. منقبہ شریف روز پاک کی چاہیے چون محمد درمیان انبیاء غوث الاعظم درمیان اولیاء غوث الاعظم درمیان اولیاء میرے دل کے آنگن میں غوث اعظم میری ذات میں جگمگا غوث اعظم میرے دل کے آنگن میں غوث اعظم میری ذات میں جگمگا غوث اعظم میں منگتا ہوں تیرا یہ سب جانتے میری حیثیت کو بھی پہچانتے ہیں میں منگتا ہوں تیرا یہ سب جانتے ہیں میری حیثیت کو بھی پہچانتے ہیں ملے مجھے کو خیرات یا غوث اعظم ملے مجھے کو خیرات
ذات میں جگمگا غوث اعظم، ہزاروں نہیں وہ کروڑوں میں ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گے، ہزاروں نہیں وہ کروڑوں میں ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گے، ولی جن کو تم نے کیا غوث اعظم، ولی جن کو تم نے کیا غوث اعظم، میری ذات میں جگمگا غوث اعظم۔ میں تصویر سلطان کے در کا گدا ہوں، بڑی مدتوں سے وہیں پر پڑا ہوں، میں تصویر سلطان کے در کا گدا ہوں، بڑی مدتوں سے وہیں پر پڑا ہوں، کیوں کہ مجھے میرے رب سے ملا غوث اعظم، مجھے میرے رب سے ملا غوث اعظم، میری ذات میں جگمگا غوث اعظم، میرے دل کے آنگن میں غوث اعظم، میری ذات میں جگمگا غوث اعظم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔